السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آواز پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے، طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میری آواز کی وجہ سے آپ کو جو پریشانی ہوگی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ جو بھی اب تک کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائیں. میرے خیال میں آج جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی پی ڈی ایم کے دھرنے کے حوالے سے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے. تھی تو نہیں، اسے ہے کہنا چاہیے. اور آج صبح سے ہی اسلام آباد کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کے جو کارکن ہیں، خاص طور پہ انصار الاسلام کی جو ان کی تنظیم ہے اس کے جو والنٹیئرز ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے اندر آنا شروع کر دیا تھا. اور کرتے کرتے یہ جو ریڈ زون کا جو ایریا ہے، جو کہ ایکچولی الاؤڈ نہیں ہوتا اس کے اندر آنا، وہاں پہ وہ داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے اپنا احتجاج شروع کیا. وہاں پہ اسٹیج لگایا گیا، اسٹیج سے تقاریر جو ہے وہ شروع ہوئی. اور اس احتجاج کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اچھا، دو چار مختلف اینگلز ہیں اس سارے احتجاج کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا کم آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، اور یہ شاید آپ کو 75 سالہ تاریخ میں بہت کم ہوگا اس طرح کہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے جو رہنما ہیں اور کارکن ہیں وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے باہر جو سڑک ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. مطلب یہ بڑا کم ہوتا ہے اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے. عام طور پہ یہ احتجاج اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے ذریعے ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ریئر موقع ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ ہی جو ہیں وہ یہ احتجاج کریں. اچھا، کل اس سلسلے میں ایک ایکسرسائز بھی ہوئی کہ جی وفاقی وزراء نے جا کے منع کرنے کی کوشش کی مولانا فضل الرحمان کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب ادھر مت کریں، آپ ڈی چوک کے اوپر کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، میں نے ریڈ زون کے اندر ہی جانا ہے. اور پھر بالآخر وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے. اور مجال ہے کہ کوئی ایک بھی آنسو گیس کا شیل فائر ہوا ہو، کوئی ایک بھی ڈنڈا کسی نے اٹھایا ہو، یا ان کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے کسی نے منع کیا ہو. کوئی ایسا چکر نہیں تھا. البتہ یہی سب کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما کرتے تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے. دس از دا روٹین کہ آپ کے جو سٹنگ گورنمنٹ ہیں ان کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہنا. اپوزیشن کا رہنما یا کارکن اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرے تو جو ہے چھڑنا نہیں انہوں. اور اس وقت ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف رہنما جو ہیں وہ آلریڈی جیلوں کے اندر ہیں اور ان کو قید کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ احتجاج جو ہے وہ شروع ہوا جہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر سڑک کے اوپر جو ہے یہ تقاریر ہو رہی تھی. قومی اسمبلی کے اندر بھی آج مختلف رہنماؤں کی جانب سے، حکومتی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی تقریریں ہوئیں. وہ تقریریں فوکس تھی ٹورڈز عمران خان اینڈ ٹورڈز دا چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا، پہلے میں ذرا 1 منٹ کے لیے سپریم کورٹ چلتا ہوں، پھر میں آپ کو پارلیمنٹ کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ بھی لے کے جانا ہے. ساری کاروائیاں جو ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. آج جو خاص طور پہ جو سماعت تھی وہ اس وجہ سے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آج جو 14 مئی کی وہ جو ڈیٹ تھی جس پہ پنجاب کی الیکشنز کا کہا گیا تھا، وہ ڈیٹ کل گزر گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں. مختلف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن رہنما یہ کہہ رہے تھے جناب توہین عدالت ہو گئی ہے، اور پیر والے دن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بلا لیا جائے گا اور بلا کے جو ہے وہ پھر اڑا دیا جائے گا ان کو. سیاسی طور پہ، میرا مطلب ہے سیاسی طور پہ اڑا دیا جائے گا. اچھا، اب قدرتی طور پہ، یا اب آپ مجھے نہیں پتا یہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو باہر مولانا فضل الرحمان کے کارکن جو ہے وہ وہاں پہ جمع تھے. جو سماعت ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بیسکلی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست تھی جس کی یہ سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے یہ موقف اپنایا ہی نہیں تھا، اور جو نکات پہلے نہیں اٹھائے کیا وہ اب اٹھائے جا سکتے ہیں. مناسب ہوگا کہ نکات کسی اور کو اٹھانے دیں، جبکہ عدالتی دائرہ اختیار کا نقطہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں اٹھایا تھا. وفاقی حکومت یہ نقطہ اٹھا سکتی ہے لیکن انہوں نے نظر ثانی درخواست دائر ہی نہیں کی ہے. بیسکلی الیکشن کمیشن نے اپنی جو پٹیشن تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جی یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ڈومین نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹیں دیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آگے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور نظر ثانی درخواست میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست قابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہتے ہیں. صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر کے سنیں گے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کریں گے. بعض نکات غور طلب ہیں، ان پر فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی نظر ثانی کا دائرہ محدود نہیں ہوتا اور آئینی مقدمات میں دائرہ اختیار محدود نہیں ہو سکتا.
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ نظر ثانی میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے. علی ظفر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ 14 مئی گزر چکا ہے, آئین کا انتقال ہو چکا ہے, جبکہ نگراں حکومتیں اب غیر آئینی ہو چکی ہیں, عدالت اپنے فیصلے پر عمل کروائے. اب آپ یہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ مسلسل پش کر رہے ہیں کہ جی یہ 14 مئی کی ڈیٹ گزر چکی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے, اب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی شروع کریں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ حتمی ہو جائے پھر عمل درآمد کرائیں گے. الیکشن کمیشن کا موقف تھا وسائل دیں, انتخابات کروا دیں گے, لیکن اب الیکشن کمیشن نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اچھا, اس دوران پھر اس کے بعد ایک ہفتے آگے کی جو ہے وہ ڈیٹ دی جا رہی تھی. تو علی ظفر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی ایک ہفتے کا وقت بہت زیادہ ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل ایک اور اہم معاملہ ہے, جلدی تب کرتے جب معلوم ہوتا ہے الیکشن کا وقت آ گیا ہے, اور جس انداز میں سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں یہ درست نہیں. لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ادارے خطرات اور دھمکیوں کی زد میں ہیں, لوگوں کی نجی اور سرکاری املاک کا نقصان ہو رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین پر عمل درآمد میرا فرض ہے, جو کرتا ہوں, لیکن باہر جو ماحول ہے, اب یہ باہر کا ذکر ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان والی سائٹ کا, اس میں آئین پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ کسی ایک فریق کا اخلاقی معیار ہوتا تو دوسرے کو الزام دیتے. اس لیے حکومت اور اپوزیشن سے کہتا ہوں اعلیٰ اخلاقی معیار کو تلاش کریں. فروری میں ایک فریق آئین کی خلاف ورزی کر رہا تھا. جسٹس عمر صاحب بندال نے کہا کہ جی باہر جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے, امن و امان کے ماحول کو برقرار رکھنے میں حصہ ڈالیں. مشکل وقت میں صبر کرنا ہوتا ہے نہ کہ جھگڑا. لوگ آج دیواریں پھلانگ رہے ہیں, لیکن حکومت ناکام نظر آئی. 3-4 دن دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے اور اداروں کا احترام کرنا ہوگا. لوگ گولیوں سے زخمی ہوئے, اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا گیا؟ جمہوریت کی بنیاد انتخابات ہیں, قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. چیف جسٹس نے پوچھا اٹارنی جنرل صاحب مذاکرات بحال کیوں نہیں کرائے؟ اب آگے کی کہانی مذاکرات والی سائٹ پہ. علی ظفر صاحب نے کہا جی مذاکراتی ٹیم کے 2 ارکان گرفتار ہو چکے ہیں. 2 ارکان کون کون؟ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی. فواد چودھری کے حوالے سے ویسے میں یہاں پہ اپڈیٹ دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی کل انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے. اچھا, تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی تمام قیادت گرفتار ہے, تو ایسے ماحول میں کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اب مذاکرات نہیں, صرف آئین پر عمل چاہیے. اب علی ظفر صاحب بار بار یہی پوش کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب یہاں پہ دمادم مسکل اندر کر کے دکھا دیں چیف جسٹس جو ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ بہت کوشش کر کے فریقین کو بیس پر لایا تھا اور فریقین میں کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا تھا, کچھ وقت اور مل جاتا تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی گرفتاریاں جاری رہیں اور تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا اس سے خوف پھیلا. چیف جسٹس نے کہا کہ جی عمران خان کو ریلیف مل چکا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ غلطی کی اصلاح عدالت کر چکی ہے. چیف جسٹس نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے وفاقی حکومت, کے پی حکومت, پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری کر دیے. سو ایک ہفتے کے لیے کہانی جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے. اب جہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی باہر جو مجمع آ کے کھڑا ہوا تھا یہ اس کی وجہ سے آج پورے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. کچھ بھی نہیں ہوا. جو ٹیں پٹاس ہونا تھا یا دمادم مسکل اندر ہونا تھا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اور مطلب یہاں پہ تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان کے لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں داخل ہو جائیں گے اور وہی سب کچھ مناظر ہوں گے جو اپنے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے دیکھے تھے. فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ یہ ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں اور ریڈ زون میں داخلے کے اوپر ان کو نہیں روکا گیا, جو کہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ روکے. لیکن ظاہری بات ہے جب حکومت ہی اس احتجاج کا حصہ ہے تو کہاں سے جا کے انہوں نے روکنا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ اب آج ذرا دوبارہ پارلیمنٹ کی طرف, میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی. پارلیمنٹ کے اندر جناب آج ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لایا جائے گا. چیف جسٹس کے خلاف آلریڈی ریفرنسز جو ہیں وہ تو فائل ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, لیکن وہ پرائیویٹ پارٹیز کی طرف سے ہوئے ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت والی سائڈ کی طرف جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم اس قسم کا ریفرنس جو فائل ہوا تھا حکومت کی سائڈ سے وہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف ہوا تھا. پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ الٹیمیٹلی ناکام ہوا تھا جا کے. جمہوری دور کے اندر جو ہے میرے خیال میں ایسی مثال نہیں ملتی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی جمہوری دور کے اندر حکومت کی جانب سے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے اوپر جو ہے اس کے اگینسٹ یہ ریفرنس اس طرح کا فائل کیا جائے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وی ڈونٹ نو, لیکن ایک یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. حکومت جو ہے وہ پوری طرح اب ایگریسو موڈ میں چیف جسٹس کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتی ہے. خیر وہ تو آج جمعیت علماء اسلام جس طرح باہر کھڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے باہر, اسی سے کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے. خواجہ آصف نے ایکچولی جو تقریر کی آج فلور آف دا ہاؤس پہ, اس کا ذرا تھوڑا سا متن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا جی عدلیہ میں ایک گروہ ہے وہ فیصلے نہیں سیاست کر رہے ہیں,
عدلیہ کی روایات اور حدود کی پامالی ہو رہی ہے. 4-3 کا فیصلہ آیا ہوا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی گئی. ایک فرد واحد اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے. عمران خان کو ریلیف دے کر ایک فتنے کو ہوا دی گئی. آپ ایک ملزم کو کہیں وش یو گڈ لک. آپ کس قسم کے منصف ہیں؟ آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا لوگوں کو دعا دینے تعویذ دینے کے لیے نہیں بیٹھے؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کریں. مخصوص ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. عدلیہ کے جتھے آئین کی خلاف ورزی نہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، پارلیمنٹ چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کا جائزہ لے. آئین کے مطابق جو کارروائی درج ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. یہ بیسکلی خواجہ آصف نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام لیے بغیر کہا کہ خاتون وزیر صحت اب ہسپتال جا کے لیٹ گئی ہیں. کسی کی بیماری میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر دلیری بھی ہونی چاہیے. معافیا مانگ رہے ہیں، ویڈیو پیغام آ رہے ہیں، گرفتاری کے ڈر سے فون گھروں پر چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا آج. تو یہ صورتحال ہے جناب. اس کے بعد جو ہے یہ ایک قرارداد منظور ہوئی کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیونکہ خواجہ صاحب ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ آج سروسز ہسپتال سے ان کو منتقل کیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی ان کی آج ہیئرنگ تھی، تو وہاں پر بھی وہ آئیں. یہ فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ایکچولی انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو لوگ گھسے ہیں وہ ہمارے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ ان لوگوں نے اپنے لوگ بیچ میں گھسا کے جو ہے نا یہ سارا کچھ کیا ہے. ہم تو لوگوں کو باہر آنے کا کہہ رہے تھے. میرا خیال میں تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے وہ مس کمیونیکیشن ہے. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما تھے وہ پورے لوگوں کا جمکٹا لے کے وہاں پہ گئے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ جب وہاں پہ کراؤڈ پہنچ گیا تو یہ کراؤڈ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول میں کراؤڈ ہوتا نہیں ہے. یہ اور جیسے کہ گاڑی آٹومیٹک پہ چلتی ہے نا، ان کے کارکن بھی ماشاءاللہ پھر آٹومیٹک پہ چلتے ہیں. چاہے وہ گالیاں دینی ہو، چاہے وہ توڑ پھوڑ کرنی ہو، وہ پھر آٹو کے اوپر چلتے ہیں. وہ کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اکثر اوقات نا وہ بچپن کے اندر ہمیں کارٹون دکھائے جاتے تھے کہ روبوٹ بن جاتا ہے تو روبوٹ کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا اگر ٹوٹ جائے تو روبوٹ پھر اپنے آپ ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکن جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ آٹو کے اوپر پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے منع کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی حقیقت تو یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگائی گئی ہے، جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی ہے. اور یہ دھبا پاکستان تحریک انصاف رگڑتی بھی رہے نا اپنا سر تو شاید یہ مٹ نہیں پائے گا آپ نے جو کچھ یہ کر دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اینکر پرسن عمران ریاض خان، ان کے بارے میں ایک میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے ویسے پہلے بھی اس کے اوپر میں نے بات کی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں. ان کے والد صاحب محمد ریاض، ان کی جانب سے درخواست دائر ہوئی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں آج سماعت ہوئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ عمران ریاض تو پہلے ہی ملک سے باہر جا رہے تھے، پھر گرفتاری کی کیا ضرورت تھی؟ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، ایس ایچ او سیالکوٹ تھانہ، کیا نظر بندی کے احکامات لے کر آپ گئے تھے؟ ایس ایچ او نے کہا کہ نظر بندی کے احکامات بعد میں جاری ہوئے. چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر گرفتاری کس بات کی تھی؟ جب آپ ایئرپورٹ گرفتار کرنے گئے تھے دکھائیں کہاں روز نامچے میں اندراج کیا؟ عدالت کے حکم پر ایس ایچ او نے ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا. چیف جسٹس امیر بھٹی نے پوچھا کہ اس روز نامچے میں تو واپسی پر اندراج ہوا ہے، مجھے دکھائیں آپ کی روانگی کہاں ہے، مجھے دکھائیں آپ کے پاس کہاں نظر بندی کے احکامات تھے. ایس ایچ او نے کہا کہ انہوں نے اینکر عمران ریاض خان کو پہلے گرفتار کیا اور جیل بھیجا، اس کے بعد اندراج کیا. چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نظر بندی کے احکامات کے موصول کیے بغیر عمران ریاض کو کیسے گرفتار کر لیا؟ اگر آپ نے روزنامچے میں چیزیں نہ دکھائیں تو ابھی معطل کر کے جیل بھجواؤں گا. آپ نے خلاف قانون ایک معصوم شہری کو گرفتار کیا، مجھے ثابت کریں آپ نے روزنامچے میں لکھا. ڈپٹی کمشنر نے فون کیا یا کوئی ثبوت دے، عدالت آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کا حکم دے گی اور آپ کو معطل کر دیا جائے گا. سرکاری وکیل نے اس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ عمران ریاض سے یقین دہانی کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ جو بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو اسے کیسی یقین دہانی چاہیے آپ کو؟ آپ تو اس کی فلائٹ مس کرانا چاہتے تھے. بتائیں کہاں اس نے تقریر کی جو روزنامچے میں لکھا ہے پولیس نے غیر قانونی کام کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ ڈی پی او سیالکوٹ کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا جائے. آپ نے گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں سے آپ کو آرڈر مل رہے تھے. ڈی پی او سیالکوٹ نے ایس ایچ او کو قربانی کا بکرا بنا دیا. اپنے بیان میں کہا کہ ایس ایچ او کے کردار کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی جیل سے رہائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کمرہ عدالت میں چلانے کی ہدایت کی. عدالت نے ایس ایچ او کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا اور 7 روز کے لیے انہیں معطل کر دیا گیا. چیف جسٹس نے اس کے بعد ایس ایچ او کو خبردار کیا کہ آپ 7 روز تک معطل رہیں گے. اگر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر عدالت سزا بھی سنائے گی.
عمران ریاض خان صاحب کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. وہاں پہ ان کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج چلائی گئی اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جی ان کو ایکچولی جیل سے رہا کر دیا گیا تھا. اس کی فوٹیج بھی وہاں پہ چلائی گئی, لیکن رہائی کے بعد نامعلوم افراد جو ہے وہ عمران ریاض خان کو اٹھا کر لے گئے. وہ نامعلوم افراد کون تھے, کہاں سے آئے تھے, اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. عمران ریاض کے بارے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, عمران ریاض کا ایک پرانا کلپ چل رہا ہے جس میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے عمران ریاض نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی اگر چند لوگوں کو اٹھایا بھی گیا ہے, یہ تب کی بات ہے جب مسنگ پرسنز کا ایشو تھا, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا جو اٹھایا ہوا ہے. تو اس سے مطلب وہ بیسکلی ہی واز ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی دیٹ. یہ وہ دور تھا جب عمران خان صاحب اپنی پیک پہ تھے, ان کی گورنمنٹ تھی, یہ اس ٹائم کی بات ہے. تو اس کو اس نظریے سے چلایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران ریاض کے اپنے جو خیالات تھے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایسے تھے, تو آج کس بات کی ہمدردی دکھائی جائے عمران ریاض کے حوالے سے. یہ پوائنٹ آف ویو یہ لیا جا رہا ہے عمران ریاض کے بارے میں. میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اور میں پہلے بھی اس کو میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں. دیکھیے آئین اور قانون کے جو طالب علم ہوتے ہیں نا, جو اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, اگر کسی کے نظریات خیالات غلط تھے ماضی کے اندر, یا وہ غلط سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہوا تھا, یا اس کی غلط سوچ تھی اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اب غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی سوچ ایسی تھی تو پھر آپ بھی تو اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سو آئی ایم سوری, مجھے پتا ہے آپ کو بہت بری لگتی ہوگی یہ بات, لیکن کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کو جو ہے نا غائب کر دیا جائے اور اس کا پتہ ہی کچھ نہ چلے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. اگر انہوں نے کوئی بات غلط کی ہوئی ہے, جھوٹ بولا ہوا ہے, واٹ ایور اٹ از, گو اینڈ فائٹ اٹ ان دا کورٹ, اور قانون کے سامنے اگلے کو پیش کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بندہ ہی غائب ہو جائے اور اس کے بعد اس کا ٹریس ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کے پاکستان کو نہیں ہم سپورٹ کر سکتے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی دس از جسٹیفائڈ, آج عمران ریاض خان ہے, کل کو کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا, تو یہ سلسلہ تو چل پڑے گا. سو اس لیے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا, وہ یہ کہ بشرا بی بی کو جو ہے آج کورٹ میں پیش کرنا تھا, اور یہ جو معاملہ ہے ملک ریاض کی 458 کنال والی زمین کا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے, اس کے اندر ان کی ضمانت جو ہے وہ آج ختم ہو رہی تھی, اور اس ضمانت کے لیے جو ہے بشرا بی بی کو آج عدالت میں پیش ہونا تھا. لیکن بشرا بی بی جو ہے تب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی. عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا. اس کے بعد ان کو بشرا بی بی کو 2:15 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ جی 2:15 بجے تک جو ہے وہ پہنچ جائیں. بشرا بی بی کو لے کے عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بعد زمان پاک سے نکلے, اور اس سے پہلے کل رات سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جی پتہ نہیں کوئی گرینڈ آپریشن ہونے لگا ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے, اور مطلب اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا, سڑکیں بالکل پرسکون تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, بلا وجہ کی ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. آج بھی عمران خان صاحب جب نکلنے لگے تھے تو تب پھر کارکنوں کو جو ہے کال دی گئی کہ جی آ جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے لگے. لیکن پھر ایسا کچھ نہیں ہوا. بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں پہنچی, ایون دو ایگزیکٹ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی, تھوڑا سا لیٹ ہوئی, اور جج صاحب نے کہا بھی تھا کہ اگر یہ 2:15 سے 2:16 ہوا تو میں جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا, وہ لیٹ ہی پہنچی, اور اس کے بعد ان کو 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ضمانت مل بھی گئی. تو بشرا بی بی کے لیے مطلب کم از کم ایک اچھی خبر آئی ہے کہ 23 مئی تک جو ہے انہیں گرفتار نہ کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا. لیکن آج مطلب بشرا بی بی جو ہے ان کو خود کورٹ روم کے اندر جو ہے خود یہاں پہ داخل ہونا پڑا. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.